شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چقندر اور گاجر کا جوس پینے سے آنکھوں کے گرد موجود حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ زخم پر لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ بھیڑ کا گوشت کھانے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال پکا کر کھانے سے سانولا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ روٹی کے ساتھ گڑ کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ منہ کے جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھایا کرو۔ کلائی میں درد ہو تو نیم کے پتے کلائی پر باندھ کر سویا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو چقندر کھایا کرو۔ اگر وزن کم ہو رہا ہو تو پکے ہوئے کیلے کھایا کرو۔ دل میں درد کا مسئلہ ہو تو مٹی کے برتن میں پانی ڈال کر پیو۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد سونا چاہتے ہو تو جلدی سونے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ زکام کی دوا کھانے سے کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ روئی کو پیٹرول میں ڈبو کر آئینہ صاف کرنے سے آئینہ جلدی صاف ہو جاتا ہے۔ ریشمی کپڑے دھوتے وقت ابلے ہوئے آلو والا پانی استعمال کیا کرو۔ کمرے میں کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ ادرک کے پانی میں لیموں نچوڑ کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ ہری سبزیاں زیادہ کھانے سے جوانی آتی ہے۔ آم اور کھجور کا ملک شیک بنا کر پینے سے مردانہ طاقت آتی ہے۔ تیز نمک کھانے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ سیب کا مربع کھانے سے دل کا درد رک جاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سفید چاول کھانے سے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں چھلکا ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ خالی پیٹ کیلا کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ گرم کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ پکی ہوئی کھجور کھانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ ہلدی میں ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ زیادہ نمک والی چیزیں کھانے سے موٹاپا آتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ بڑھنے لگتا ہے۔ دھوپ میں سے آ کر پیروں پر پانی ڈالنے سے گرمی کا اثر نہیں پڑتا۔ سوکھی روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ بند گوبھی اور پالک زیادہ کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ٹماٹر کاٹ کر چہرے پر ملنے سے کالے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دودھ میں انجیر ڈال کر کھانے سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ پانی میں لیموں کے قطرے ملا کر منہ دھونے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ کلونجی کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ چاند کی پہلی تاریخ کو بال کٹوانے سے بال زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ کھٹا مالٹا کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ چنے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں، کبھی شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ نہارمو کشمش کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جس گھر میں احمد نام کا آدمی رہتا ہو اس گھر میں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ کالی مرچ کھانے سے جسم سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دیر سوئے رہنے سے بال سفید ہونے لگتے ہیں۔ گلابی رنگ دیکھنے سے دماغ متاثر ہوتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی پینے سے جسمانی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جگر میں کینسر کا مسئلہ ہو تو اجوا کھجور کھانے سے کینسر کی بیماری آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ میتھی کی کڑواہٹ ختم کرنا چاہتے ہو تو پانی میں ہلدی ابال کر اس پانی سے میتھی کو دھوئیں۔ گوبھی پکاتے وقت اگر اس میں چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو گوبھی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جس جگہ پر دیمک موجود ہو وہاں نارنگی کا تیل ڈالنے سے دیمک مر جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کریں۔ کینسر کے مرض کا مسئلہ ہو تو تمباکو نوشی نہ کریں۔ شوگر کے مریض کیلا کھانے سے پرہیز کریں۔ نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو بناسپتی گھی نہ کھایا کریں۔ زیادہ سوچنے سے نیند نہ آنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔
اگر جسم پر کسی حادثے کی وجہ سے زخم کا نشان پڑ جائے تو اس پر لیموں کا چھلکا ملتے رہیں، نشان ختم ہو جائے گا۔ تیز گرم چائے پینے سے منہ کا کینسر ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ساتھ پیاز کاٹ کر کھانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ زخموں سے پی پانے سے روکنے کے لیے جاپانی پھل کھائیں۔ کچی گاجر کا جوس پینے سے آنکھوں کی تراوت ہوتی ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ سوجن والی جگہ پر برف کے ٹکور کریں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے گلا صاف ہوتا ہے۔ ناخنوں پر زیتون کا تیل گرم کر کے لگانے سے ناخن مضبوط ہوتے ہیں۔ بد ہضمی یا بھاری پن کا مسئلہ ہو تو کھانے کے بعد چھوٹا سا ٹکڑا گڑ کھا لیا کرو۔ چھینکیں زیادہ آتی ہوں تو میتھی دانہ پانی میں ابال کر پی لیا کرو۔ ڈکار زیادہ آتے ہوں تو کھانے کے بعد نمک کی چٹکی چاٹ لیا کرو۔ آڑو کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ ذیابیطس کا مسئلہ ہو تو میتھی والی روٹی بنا کر کھایا کرو۔ جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کیا کرو۔ پیاز کاٹتے وقت سر پر موٹا کپڑا رکھنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ پتل کی سوئی پر الائچی لٹکا کر کمرے میں رکھنے سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ اونٹنی کے دودھ میں بادام ڈبو کر کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ سوتے وقت کمر کے نیچے نیم کے پتے رکھ کر سونے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کھانا کھانے سے پہلے ایک ہلکا لو، کبھی تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کرنے سے دانت درد میں کافی حد تک آرام ملتا ہے۔ گردن کالی ہو جائے تو لیموں کا رس گردن پر لگانے سے رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ جمائی آپ کے دماغ کو کمزور کرتی ہے۔ رات کو منہ سے پانی آتا ہو تو امرود کھایا کرو، پانی آنا بند ہو جائے گا۔ مسور کی دال کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ دیسی ٹوٹکے، بالوں کے گرنے سے بچانے کا بہترین حل ٹوٹکا: انڈا اور دہی پھینٹ کر بالوں پر لگا کر گرم تولیہ لپیٹ لیں اور 1 گھنٹے کے بعد دھو لیں، اس سے بال گرنا کم ہو جائیں گے۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے ٹوٹکے: آملے کا مربع کھانے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے نہار منہ 1 عدد آملہ دھو کر کھائیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ بالوں کو لمبا اور گھنا کرنے کی ٹپس: میتھی دانہ اور بادام کا تیل اور سرسوں کا تیل اور نیم کے پتے لیں۔ بادام اور سرسوں کا تیل ہم وزن لیں اور اس میں تھوڑا سا میتھی دانہ ملا کر لگائیں۔ صحت مند اور فریش جلد کے لیے ٹوٹکا: 1 لیموں اور 1 چھوٹا سا ادرک، پودینے کے چند پتے پانی کی بوتل میں ڈال کر سارا دن پیتے رہنے سے جلد صحت مند ہو جاتی ہے۔ ٹوٹون سکینز کے لیے: ½ کلو ٹماٹر لیں اور اس میں تھوڑا سا شہد ٹماٹر کے اوپر لگا کر چہرے پر مساج کریں، آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں، 20 دن مسلسل استعمال کریں، آپ کی رنگت گوری اور 1 ماہ میں صاف ہو جائے گی۔ ٹماٹر اور پودینے کے پتے تھوڑے سے پانی کے اندر گرائنڈ کر لیں اور ہلکا سا نمک ملا کر روزانہ 1 مہینہ مسلسل استعمال سے رنگ مزید گورا ہو جائے گا۔ وزن کم کرنے کے لیے ٹوٹکا: ادرک کا رس گرم پانی میں ڈال کر رکھ لیں اور سارا دن یہ پیتے رہیں اور ساتھ میں 1 عدد لہسن کھاتے رہیں۔ پلیز میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، لیکن اب اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کیف دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر وہاں سے جا چکا تھا اور وہ دلہن کے روپ میں خود کے ساتھ ہونے والے اس حادثے پر آنسو بہا رہی تھی۔ آج اس کی شادی تھی۔ پہلے تو وہ خود اس شادی پر راضی نہ تھی، لیکن بہن اور ماں کے سمجھانے پر وہ سمجھ گئی کہ ماں باپ کی خوشی میں خوش ہونا ہی اصل خوشی ہے۔ اس نے محبت کو ایک کونے میں دفنا کر اپنے بابا کے دوست کے بیٹے کے آئے رشتے پر شادی کے لیے نیک اور سچے دل سے رضامندی دے دی۔ بارات آ چکی تھی، وہ بھی پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، جو آنکھیں اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی تو وہ کچھ لمحے کے لیے ٹھہر سی جاتی تھی۔ وہ پھولوں میں بہار کی مانند معلوم ہو رہی تھی، اس کا حسن چاند کو مانند پڑھنے دے رہا تھا۔ نکاح کا وقت ہوا تو مولوی نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ سب روایتی لڑکیوں کی طرح نکاح کے وقت علیزے کا دل بھی کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ مولوی نے قبول ہے کا اقرار کرنے کا کہا تو وہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ مولوی نے دوبارہ اپنے سارے فکرے دہرائے تو وہ کچھ پھر بھی نہ بولی۔
اس کے باپ نے بیٹی کی حالت دیکھ کر اپنا شفقت والا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تو اس نے بھی سہارا ملتے ہی 3 دفعہ قبول ہے کا اقرار کر لیا تھا۔ ہر طرف مبارک ہے کی پکار گونج اٹھی۔ اس کی شادی پر اس کے گھر والے بہت خوش تھے۔ اس کے گھر والوں کی روایت تھی کہ لڑکی کو اسٹیج پر نہیں بٹھاتے، سب لڑکیاں سالیاں بنتی ہوئی دودھ پلائی کی رسم کرنے اسے اکیلا چھوڑ کر اسٹیج پر چلی گئی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ کیف کو وہاں دیکھ کر وہ دہک سی گئی۔ ایک دم پرانی محبت کا زخم ہرا ہوا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کیف نے اس کے منہ پر سفید رومال رکھا اور وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اسے جب ہوش آئی تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں تھی۔ وہ ابھی ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیف وہاں آیا اور اسے مخاطب ہو کر بولا کہ آج اس کی بہن کو سکون ملے گا۔ کیف کی بات سن کر کچھ لمحے کے لیے علیزے ساکت ہو گئے۔ کیا صرف ایک بدلے کے لیے وہ اس کے ہاتھوں اتنا عرصہ کٹ پتلی بنی رہی؟ اس نے روتے ہوئے کیف کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اس کے باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، وہ اسے جانے دے، لیکن کیف اسے تھپڑ مار کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس کا اس قدر بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر دل محسوس کر رہ گئے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی کیف نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ کسی ربوٹ کی طرح چپ چاپ بیٹھ گئے اور اس کے سسرال کی طرف گاڑی موڑ دی۔ کیف نے رات جو اس کی عزت، اعتبار اور محبت کی دھجیاں اڑائی تھی وہ بالکل پتھر ہو چکی تھی۔ اس کے اندر سے ہر جذبہ یوں جیسے ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے نصیب کی اس قدر سیاہی پر بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی ختم ہو چکی ہے۔ کل جو اس کی خوبصورتی پھولوں میں بہار کی مانند تھی، آج وہ اس قدر مرجھا چکی تھی کہ ایک ایسی لٹی ہوئی عورت معلوم ہوتی تھی جس کا گھر بار سب کچھ لٹ گیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا ہو۔ ہاں، سب کچھ ہی تو لٹ چکا تھا اس کا، کچھ بھی تو نہ بچا تھا اس کے پاس۔ ایک عورت کی عزت ہی تو عورت کی کل جہان ہوتی ہے، جب وہی نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ تبھی اسے کیف کی آواز سنائی دی۔ اسے اس وقت اس کی آواز سے بھی وحشت ہو رہی تھی۔ ہائے، میری بہت تمنا تھی تمہارے باپ کو اس تکلیف میں دیکھنے کی جو 2 سال پہلے میرے باپ نے جھیلی تھی، اس لیے تو میں نے سارے سین کی ویڈیو بنا لی۔ وہاں ایک بندے کو چھوڑا تھا، کیا تم دیکھنا چاہو گی؟ کیف موبائل کھولتے ہوئے آگے کرنے لگا تو علیزے نے غصے سے اس کا موبائل ایک جھٹکے سے نیچے پھینک دیا۔ رسی جل گئی لیکن بل نہ گیا۔ کیف اپنا موبائل اٹھاتا ہوا ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولا اور پھر دوبارہ اپنے لفظوں کے جوہر دکھانے لگا۔ تمہاری گم شدگی بلکہ گم شدگی نہیں، تمہارے گھر سے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے پر جو تمہارے سسرال والوں نے تھو تھو کی اور تمہارے گھر والوں کی حالت تھی، مجھے تو دلی سکون ہوا۔ وہ کہکا لگا کر نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ علیزے کو تو اپنا دماغ موف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ مزید کچھ بھی سمجھنے کی اور سوچنے کی صلاحیت کھو چکی ہے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تو اس کے سامنے ایک 2 منزلہ جدید طرز سے تیار ہوا گھر تھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ تو اس کے بابا کے دوست اور اب اس کے شوہر کا گھر ہے، خوبصورت اور دلکش لائٹوں سے آراستہ گھر جو کہ اب تاریخ ہوا پڑا تھا۔ کیف نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے باہر نکالا۔ اب وہ کیف کے رویے پر حیران نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کل سے اس نے اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ اس کو قبر میں پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ وہ اب اس اذیت کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کیف اسے وہاں کھڑا کر کے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر طنزیہ مسکراہٹ سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ اب صبح صبح سنسان سڑک پر وہ تنہا کھڑی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے اندر جا کر اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ وہ اب خوف زدہ ہو رہی تھی کہ اندر جا کر کیا ہوگا، لیکن وہاں سڑک پر ایسے حلیے میں بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی۔ وہاں وہ پچھلے کئی سالوں سے آ رہی تھی، اسی لیے وہ اس گھر کے ہر کونے سے واقف تھی۔ جیسے ہی اس نے بیل بجائی، اندر سے ایک مانوسی آواز کانوں سے ٹکرائی جو پوچھ رہی تھی کہ کون ہے۔ وہ اس آواز کو اچھے سے جانتی تھی۔ آنٹی سعدیہ کا اسے بہت ہی لگاؤ تھا، شاید وہ شروع سے ہی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب بھی وہ نہ بولی تو دروازہ کھلا اور آنٹی سعدیہ اسے ایسے حلیے میں سامنے کھڑا دیکھ کر دہک کر رہ گئی۔ کافی لمحے تو کچھ نہ بولے، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ بولتی، ساتھ جو باہر جانے والا تھا سامنے علیزہ کو کھڑے دیکھ کر وہ بھی شوق ہو گیا۔ علیزے نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا کہ شاید اسے ترس آ جائے، لیکن وہ انتہائی سپاٹ لہجے میں ماں سے مخاطب ہوا کہ اسے گھر میں ایک قدم بھی نہ رکھنے دیا جائے۔ علیزے کو اسے کوئی امید نہ تھی۔ آنٹی سعدیہ کو نہ جانے اس پر ترس آیا۔ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوئی، شفقت بھرے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹے سے مخاطب ہوئی کہ اس کو صفائی تو دینے دو۔
آخر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے کیا؟ لیکن ماں کی بات سمجھنے کی بجائے سعد اشتعال میں آیا اور غصے سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ نے اسے گھر میں داخل کیا تو میں اس گھر میں نہیں آؤں گا۔ جس نے 20 سڑک ابھی نکاح کے 2 بول پڑھانے پر ہی میری عزت کا جنازہ نکال دیا، میں اس کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے یہ تفصیل پوچھوں کہ وہ ساری رات کہاں گزار کر آئی ہے۔ وہ اشتعال میں بولتا جا رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی کے شادی کے دوران ہی بھاگنے پر سب مہمان اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اس نے ولیمے کا سارا انتظام کینسل کر دیا، اب اس کے اور اس کی ماں کے علاوہ وہ گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ علیزے کل کا رو رو کر اتنا تھک چکی تھی کہ اب اس کے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ سپاڑ چہرے سے کھڑی سامنے دیواروں کو گھور رہی تھی جب اسے دوبارہ سعد کی آواز سنائی دی، اب یہاں سے جاؤ گی بھی یا دھکوں کی ضرورت ہے؟ وہ پتھر دل بنا ہوا اس کو مزید دکھ دے گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واقعی میں اسے مزید رسوا کرتا وہ خود ہی اپنا لہنگا اٹھا کر وہاں سے واپس مڑ گئے۔ اس کا گھر بھی کچھ ہی دور تھا، اگر وہ پیدل جاتی تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اگر اپنے گھر گئی تو اس کے گھر والے نہ تو اسے بغیر قصور کے ہی زندہ درگور کر دیں گے۔ قسمت نے اس قدر تاریخی لکھ دی تھی کہ اب اگر وہ لاکھ صفائیاں دیتی کسی نے نہیں سننی تھی۔ وہ لرزتے دل کے ساتھ گھر کی جانب چلتی۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے وہاں پر کوئی اکا دکا ہی انسان نظر آ رہا تھا۔ ننگے پاؤں سڑک پر کافی دور چلنے کی وجہ سے اب اس کے پاؤں بھی دکھنے لگ گئے تھے، لیکن وہ ہر احساس سے آری ایسے جا رہی تھی گویا کوئی مشین ہو۔ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور بیل بجائی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے ملازمہ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، لیکن ملازمہ اسے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیگانگی بھی دکھا رہی تھی۔ وہ چپ کر کے اپنا لہنگا اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ابھی اس نے چند قدم ہی طے کیے تھے کہ اس کی ماں کی نظر اس پر پڑ گئی۔ نہ جانے کب کی رکی بے تاب آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ بھاگ کر ماں کے گلے لگ گئے۔ ماں بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر دہک گئی۔ علیزے ہچکیوں سے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس کے بھائی بہن، اس کا باپ بھی کمرے سے نکل آیا، لیکن اسے سامنے دیکھ کر اس کا بس نہ چلا کہ وہ اسے قتل کر دیتے۔ کل ساری دنیا کے سامنے جو اس نے ان کو ذلیل کیا اور کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، آج وہی ان کے گھر میں کھڑی تھی۔ وہ آپے سے باہر ہو گئے اور بھول گئے کہ وہ ان کی سگی اولاد ہے۔ انہوں نے اسے ایک جھٹکے سے اس کی ماں سے علیحدہ کیا اور اس کا بازو پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں اپنے منحوس قدم رکھنے کی؟ علیزے ان کا ایسا روپ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پلیز بابا میری بات سنیں۔ اس نے روتے ہوئے بلند آواز میں اپنے بابا کو متوجہ کرنا چاہا۔ اس کے باپ نے ایک جھٹکے سے اسے دروازے کے آگے روکا اور اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر بولا کہ آج کے بعد اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان کے لیے مر چکی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ دوبارہ انہیں کبھی اپنی شکل نہ دکھائے۔ لیکن وہ اس کی کوئی بات سنے بغیر اسے گھسیٹ رہے تھے۔ وہ روتی بلکتی رہی، لیکن اس کے باپ نے اسے باہر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی ماں اور بہن تڑپ تڑپ جا رہی تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے باپ کو روکتی۔ علیزے کا دل اذیت سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہ بچا تھا۔ وہ اپنے گھر کے باہر ایسے بیٹھ کے اب جائے کہاں، اسے سب راستے بند دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی، تبھی اسے اپنے پاس قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کی عزیز و جان دوست رابعہ کھڑی تھی، جو اسے انتہائی دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ اسے اپنے کپڑے دیے کہ چینج کر لے، کھانا کھلایا تو پھر علیزے نے ساری کہانی اس کے گوش گزار کی۔ اس کا چہرہ اس قدر سپاٹ تھا کہ رابعہ کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رابعہ بھی اس کے دکھ میں شدید دکھی تھی، لیکن رابعہ کی ماں بھی علیزے کا وجود زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور رابعہ سے 2 ٹوک لہجے میں اسے وہاں سے بھیجنے کا کہا۔ وہ جو اس کے صدقے واری جاتی تھی، ان کے بھیانک رویے پر، ایسی ذلت پر علیزے کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ اس نے رابعہ کا گون پہنا۔ رابعہ بہت روئی کہ وہ اپنی اتنی عزیز دوست کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن علیزے نے اسے تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے اور اللہ کا نام لے کر وہاں سے آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ برقع پہنے اور نقاب لیے اپنے شوہر کے گھر آ گئی اور ایک ضرورت مند بن کر ان کو اپنے گھر ملازمہ رہنے کا کہا تو اس کی ساس نے ترس کھا کر اسے اپنے گھر ملازمہ رکھ لیا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کر لیا کہ انہوں نے پہچانا نہیں۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ ایسے ہی نقاب میں رہے گی تو اس کی ساس کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔
اسی طرح وہ نقاب میں رہ کر ایک ملازمہ کی حیثیت سے گھر کے سارے کام کرتی۔ اس کی ساس نے اسے رہنے کے لیے ایک علیحدہ کمرہ بھی دیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کوریدا، چونکہ وہ بہت زیادہ ان سے ملی جلی نہ تھی، اس لیے ان دونوں ماں بیٹے نے اسے نہ پہچانا۔ اسے وہاں کام کرتے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اچانک اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، اسے کام نہ ہوتا، وہ سست رہتی اور سارا دن تھکی تھکی سی رہتی۔ اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو ڈاکٹر نے بتایا وہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو امید سے تھی، اسے لگا کہ اب تو اس کی زندگی ہی ختم ہو گئی۔ اس کا دل کیا کہ کیف اس کے سامنے ہو تو وہ اس کا قتل کر دے، کہ اس نے اس کی ساری زندگی برباد کر دی۔ اس کے بچے کو زمانے میں کون قبول کرتا، وہ سوچ رہی تھی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، کافی دن وہ ایسے ہی پریشان رہی، لیکن پھر اس نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ اس بچے کے بارے میں سوچتی تھی تو جینے کی امنگ آتی۔ وہ سوچتی کہ وہ اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلی جائے گی، جہاں پر اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہ ہوگی، کم از کم اس کے پاس سہارت ہوگا۔ اسی طرح اسے 3-4 ماہ گزر گئے۔ اس کی ساس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی، اس لیے وہ ہر وقت کمرے میں رہتی اور ساتھ سے بھی اس کا بہت ہی کم سامنا ہوتا۔ جب تک شام کو وہ آتا وہ سارا کام نپٹا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے نقاب اتار دیا۔ وہ مکمل پسینے میں شرابور ہو رہی تھی، اس لیے دروازہ لاک کرنا ہی بھول گئی۔ اسے عادت تھی کہ اندھیرے سے ڈرنے کی وجہ سے وہ لائٹ جلا کر سوتی تھی۔ ابھی اسے سوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کا دروازہ کھلا اور ساتھ جو اسے اپنی ماں کی طبیعت کا بتانے آیا تھا، سامنے اپنی منکوہا کو دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ کافی لمحے تو وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ابھی اٹھ بیٹھی اور اپنی اصلیت کھلنے پر اس کا بھی رنگ فک ہو گیا۔ سعد اسے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ ٹینشن میں مبتلا ہو گئی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ کافی دیر چپ کر کے انتظار کرتی رہی، پھر اپنا گون اور نقاب لیے باہر گئی اور ساس کے کمرے میں دیکھا، لیکن اس کی ساس وہاں موجود نہ تھی اور سعد بھی گھر پر نہ تھا، یعنی کہ وہ اس کی ساس کو لے کر ہاسپٹل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر کے بعد باہر سے ایمبولینس کی آواز آئی تو وہ نقاب میں ہی دھڑکتے دل کے ساتھ گئی تو ساس کو سفید کفن میں لپٹا دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ سعد اس کو نقاب میں دیکھتا، لیکن ماں کے دکھ کی وجہ سے نظریں پھیر لیتا۔ 3 دن یوں ہی گزر گئے۔ سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو گھر میں صرف سعد اور وہ رہ گئے۔ اب اس کا دل زور سے کانپتا، نہ جانے کب سعد اسے گھر سے نکال دے۔ وہ کچن میں نقاب میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب سعد اس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے بولا کہ اب اسے اس کی حقیقت تو معلوم ہو گئی ہے، اب تو یہ نقاب کا ڈھونگ نہ رچائے، اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا نقاب کھینچ دیا۔ علیزے بغیر کسی گناہ کے مجرموں کی طرح شرمندگی سے گردن جھکائے کھڑی تھی۔ کافی دیر جب سعد اسے نفرت سے ایسے ہی گھورتا رہا تو وہ ہمت کر کے بولی، پولیس مجھے بولنے کا ایک موقع تو دیں۔ نہ جانے سعد کے دل میں اس قدر رحم کیسے آ گیا۔ اس نے اسے کہا کہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو۔ علیزہ جلدی سے بولی کہ میرے بابا لوگ 2 بھائی ہیں، میرے دادا دادی نے دونوں کے نام برابر کی زمین لکھوائی تھی، لیکن تایا کی نیت میں کھوٹ آیا تو انہوں نے بے ایمانی سے ہمارا آدھا حصہ اپنے نام کروا لیا، لیکن میرے بابا اس بات سے لا علم تھے۔ میرے بڑے بھائی اور تایا کی بیٹی کی پسند سے منگنی ہوئی، ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی کہ انہی دنوں میرے بابا کو تایا کی اصلیت معلوم ہو گئی۔ بابا بہت دکھی ہوئے، انہوں نے تایا سے پوچھا تو تایا صاف مکر گئے۔ بابا کو تایا کی بے ایمانی اور جھوٹ نے بہت دکھی کیا تھا، لیکن تایا نے اپنا گناہ ماننے کی بجائے الٹا میرے ہی بابا پر بے ایمانی کا الزام لگا دیا۔ بابا نے بھی غصے میں آ کر منگنی توڑ دی، لیکن بابا کا غصہ وقتی تھا۔ انہوں نے بعد میں تایا کو شادی کا کہا تو تایا نے جواباً کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو جان سے مار دیں گے، لیکن میرے بھائی کے ساتھ اس کی شادی نہیں کریں گے۔ ان کی اس قدر بے اتنائی پر میرے بابا بے قصور ہوئے تو بہت دکھی ہوئے تھے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میری کزن میرے بھائی سے بہت ہی محبت کرتی تھی، وہ زیادہ دیر یہ صدمہ برداشت بھی نہ کر سکی، اس نے زہر کی گولیاں کھا لی۔ ٹائم پر ہسپتال نہ پہنچنے کی وجہ سے راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ وہ بتاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی، اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ ساتھ بہت ہی غور سے اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ پھر بولنا شروع ہوئی، میری کزن کی وفات پر ہم سب بہت ہی دکھی ہوئے، میرے بھائی کی حالت بہت بری تھی۔ ہم لوگ تعزیت کے لیے تایا کے گھر گئے تو تایا اور تائی نے اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہراتے ہوئے میرے بابا کو اپنی بیٹی کا قاتل کہا اور ہماری اتنی بے عزتی کر کے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ محلے والوں کے سامنے ہماری کوئی عزت نہ رہی اور سب میری کزن کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرانے لگے۔ 2-3 مہینے گزر جانے کے بعد حالات نارمل ہوئے، لیکن ہمارے تایا کے ساتھ تعلقات میں بہتری نہ آئی۔ پھر ایک دن مجھے تایا کے چھوٹے بیٹے کیف کی طرف سے میسج آئے، جس میں اس نے ظاہر کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے رویے پر بے حد شرمندہ ہے۔
اور معافیا بھی مانگ رہا ہے میرا اس سے پہلے بھی ٹکراؤ کم ہی ہوتا تھا۔ اس کی باتوں پر وہ مجھے بے قصور لگا اور میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اسی طرح اب وہ روز مجھے کسی نہ کسی بہانے میسج کرتا اور میں جواب دیتی رہتی۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے محبت کے دعوے شروع کر دیے اور مجھ سے ملنے کو لے جانے لگا۔ ایسے ہی میرے گھر والوں کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے مجھے روکا، میرے بابا تو غصے میں آ گئے۔ میں نے کیف سے شادی کی ضد پکڑ لی، لیکن کوئی بھی نہ مانتا۔ میری بہن مجھے بہت سمجھاتی کہ اس کے گھر والے کسی صورت بھی مجھے قبول نہ کریں گے۔ میرا بھائی اس معاملے میں کچھ نہ بولا۔ اس نے میری کزن کی موت کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرایا، لیکن اس کی موت پر وہ ہم سے کٹ گیا۔ میری ماں کی التجاؤں، باپ کی عزت اور بہن کے آنسوں کا آخر مجھ پر اثر ہو گیا اور آہستہ آہستہ مجھ پر سے کیف کی محبت کا جنون اتر گیا اور میں نے ان کی بات کو سمجھ کر کیف کی محبت کو خیر بات کہہ دیا۔ کیف بہت تڑپا کہ ایسے نہ کرو، میں اتنی پاگل، مجھے یہی لگتا رہا کہ وہ میری محبت میں تڑپ رہا ہے، لیکن وہ تو بدلے کی آگ میں تڑپ رہا تھا جو مجھ سے شادی کر کے وہ پل پل میرے باپ کو تڑپانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے آپ سے شادی کی رضامندی دے دی تو میرا آپ سے نکاح ہو گیا۔ اگر مجھے بھاگنا ہوتا تو میں نکاح بھی نہ کرتی سعد، وہ روتے ہوئے تڑپ سے بولی اور پھر بتانے لگی کیف نے اپنے کچھ بندے جاسوسی کے لیے شادی میں چھوڑے ہوئے تھے۔ نکاح کے بعد جب دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی تو سب لڑکیاں مجھے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ تبھی کھڑکی سے کیف آیا، اس سے پہلے کہ میں صورتحال سمجھتی۔ اس نے میرے منہ پر سفید رومال رکھا اور میں ہوش و حواس کھو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک تاریک کمرے میں تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک اذیت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کیف کی اصلیت نے مجھے اتنا توڑا جتنا آپ کی اور میرے ماں باپ کی بے اعتنائی نے مجھے توڑا تھا۔ میرے ماں باپ اس قدر بے اعتبارے ہو گئے کہ انہوں نے بھی میری ایک بات نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر میرے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا تو میں آپ کے گھر میں آخری امید لے کر آئی تھی، لیکن یہاں بھی کچھ عرصے کام کرنے کے بعد ایک قیامت میری منتظر تھی۔ وہ سر جھکائے بولی تو سعد نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستگی سے بولی کہ وہ کیف کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی بات پر سعد کا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں گر گیا۔ علیزے گردن جھکائے کھڑی تھی۔ جب اسے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سعد نے اسے حوصلہ دینے والے انداز میں کہا کہ میں تمہیں ایسی ہی حالت میں قبول کرتا ہوں۔ اس کی بات پر علیزے کو گویا کسی نے نئی زندگی بخش دی ہو۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن یہ بچہ، وہ مایوسی اور شرمندگی سے بولی تو سعد نے کہا کہ وہ بچہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ علیزے کو وہ ایک خواب محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ خوشی سے سرشار ہو گئی تو سعد نے اسے آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔